اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان امام، آج مارچ 1969 کی 9 تاریخ اور سلسلہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت 170 سے شروع ہوتا ہے. 2/170. اس آیہ جلیلہ میں ایک عظیم حقیقت سامنے آ رہی ہے جو غور اور فکر کی متقاضی بھی ہے اور اہمیت کی حامل بھی. آپ اگر کبھی ٹکسیلا یا ہڑپتے گئے ہوں تو وہاں آثار قدیمہ کا ایک میوزیم ہے، عجائب گھر. اس میں آپ دیکھیں گے مٹی کے برتن، یہی ڈوئی ہانڈی کناری، آب خورے، پھر توا پرات چمٹا، پہننے کے کپڑے بھی، زیورات بھی، کچھ ہل پگالی کی قسم کی چیزیں یہ وہاں رکھی ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ 3000 سال پیشتر کی ہے، 4000 سال پیشتر کی. انہیں دیکھنے کے بعد صاحب میں گاؤں میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ جس قسم کی چیزیں اس عجائب گھر میں رکھی ہیں، بائیں بھی اسی قسم کے برتن، اسی قسم کے ملبوسات، اسی قسم کے زیورات، وہی حال پنجابی، وہی سب چیزیں وہ تمام گاؤں میں، علاقے میں، پنجاب میں، پورے ملک میں بائیں بھی اسی قسم کی چیزیں ملیں. 3000 سال پہلے کا لوٹا، کنالی یا ڈوئی یا ہنڈیا، اور آج کی ہنڈیا آپ کی بین ہی اسی قسم. وہاں کی تاریخ میں دیکھیے، بیل گاڑی جو کچھ تصویر میں 4000 سال پہلے کی نظر آئے گی، بین ہی وہی بیل گاڑی سامنے چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی. 4000 سال کے اندر ایسے ہے جیسے کہ زمانے کے تمام کلاک روک دیے گئے ہوں، دن اور رات کی حرکتیں منجمد کر دی گئی ہوں، وہی کا وہی زمانہ ٹھہرا ہوا ہے. یہ سارے ان لوگوں کا تمدن، تہذیب تھرماس باٹل کے اندر رکھی ہوئی ہے، جسے باہر کی فضا قطر متاثر نہیں کر رہی. اسی چلے یہاں کی دنیا یہ ہے. اور آپ مغرب کی دنیا میں چلے جائیے، وہ تو اب سچ مچ آسمان کے اوپر چلے جا رہے ہیں، فکر نہیں کر رہے. آج جب کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، غالباً وہ پہلا انسان چاند کے اوپر اترنے کے لیے پر تول رہا ہوگا. ہر نیا سورج ایک نئی چیز ان کے ہاں لے کے آتا ہے. لگے ہوئے ہیں اپنے ہاں ان چیزوں کے اندر. ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، نئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، اڑنے شروع ہو گئے ہیں. وہاں یہ کیفیت اور یہاں یہ حالت کہ وہی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگے در ہے، وہی اپنا سر ہے. اگر کہیں کوئی ترخان کا لڑکا کمبخت کسی طرح سے ذرا سی بھی اپج اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس نے ذرا کہیں کوئی اس طرح کی یا فرق پیدا کیا، سارے گاؤں کے بڑے بوڑے آ جاتے ہیں. اور بے پیے یا بے مرشد یا تیرا پیو اتنے متھل ٹھوک رہا ہوں جیسے ٹھوکن دے آئے گڈے تیرا پیو جتنے متھل ٹھوکتا سی اتنے متھل ٹھوک، نہیں تو بے پیرا بے مرشدہ. پیر مرشد مانے ہے کہ جس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے ہوتا چلا جائے گا. آپ سوچیے ریتا نے مان
انسان اور حیوان میں ما بہن امتیاز بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ انسان کو عقل و فکر دی گئی، علم و بصیرت حاصل کرنے کی استعداد دی گئی، اور یہی وہ شاہ ہے جس سے انسان حیوان سے متمیز ہوتا ہے۔ حیوان کی کیا کیفیت ہے؟ جس قسم کی بکری 4000 سال پیشتر تھی ویسی ہی بکری آج پیدا ہوتی، اور بکری کا ہر بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بکری ہوتا ہے، وہ اس کا جسم بڑھتا پھولتا ہے ایک حد تک، لیکن ساری خصوصیتیں اس میں بکری کی ہوتی ہیں۔ بکری کی کوئی خصوصیت نہ 4000 سال میں بدلی، نہ ایک بچہ بوڑھے ہونے تک بدلتا ہے۔ اسی طرح سے جامد اور منجمد حیثیت سے زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان میں عقل و فکر نہیں، سوچ و بچار نہیں، کچھ انسٹنکٹس ہیں، جبلت جسے آپ کہتے ہیں، وہ ان کی کبھی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ جانوروں میں، حیوانات میں بھی اسپیشیز میں کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں، یہ وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کا ہاتھ اس میں لگتا ہے۔ اگر یہ ہاتھ انسان کا نہ لگے تو ہزاروں لاکھوں سال سے جس قسم کی وہ چلی آتی ہیں انواع اسپیشیز، ویسی کی ویسی آگے چلی جاتی ہے۔ اور یہ ہزاروں سال تک پھیلی ہوئی چیز کو تو چھوڑ دیجئے، بھیڑ چال کا محاورہ تو آپ کے یہاں روز سننے میں آتا ہے، یہ کیا ہوتی؟ جدھر اگلی بھیڑ نے رخ کر لیا، ہر پچھلی بھیڑ اس کے پیچھے چلی جا رہی، چلتے چلتے اگر کہیں وہ کھائی آ گئی اور 2 قدم اس طرف ہٹنے تو راستہ صاف ہے، اور اگلی بھیڑ نے صاف راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ وہ پھاند گئی ہے، ہر پیچھے آنے والی بھیڑ جو ہے پھاندتی چلی جائے گی۔ کسی بھیڑ سے پوچھیے تم ایسا کیوں کرتی ہو، کہتی اگلی بھیڑ جو کر رہی ہے، اور اگلی بھیڑ جو ہے وہ آگے گزر چکی ہوتی ہے، اس سے پوچھنے کا آپ کو وقت نہیں ملتا۔ ایک یہ روش زندگی ہے، اور ایک میں نے عرض کیا کہ ہر سورج چڑھنے کے بعد عقل و فکر اور ہوش و حواس سے، علم و بصیرت سے کام لے کر یہ سوچنا کہ اس چیز میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کس قسم کی ترقی ہو سکتی ہے، اور نئی ایجادات کس قسم کی ہو سکتی ہیں، اس سے زندگی آگے بڑھتی، اوپر چڑھتی ہے۔ یہ شرف انسانیت ہے۔ میں نے یہ مثالیں تو آپ کو اس طبی زندگی میں دی، فکری زندگی میں دیکھیے تو یہ جمود اور بھی نمایاں طور پہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس جمود کی شدید ترین شکل مذہب کی دنیا میں ہوتی ہے۔ غور و فکر حرام، سوچ بچار ممنوع، جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے وہ عین مطابق کے شریعت، اینسیسٹر ورشپ مذہب کا بنیادی تقاضا، اسلاف کے مسلک کی تسلیم، سب سے بڑا کار ثواب۔ یہ ثواب خواہ سواد کے ساتھ لکھیے یا سے کے ساتھ لکھیے، یعنی صاحب راستہ بھی ہے اور ثواب کا موجب بھی ہے۔ ذرا ایک انچ آپ ادھر ادھر ہٹے تو اس کا نام بدعت، اور بدعت کے متعلق یعنی نئی بات۔ ہر خطبے میں اعلان آخری یہ کہ کل بدعت ضلالت و کل ضلالت فی النار، ہر نئی بات گمراہی، ہر گمراہی جہنم۔ آپ سوچئے جہاں مسلک یہ ہو جائے وہاں عقل و فکر کی قوتیں کیوں نہیں مفلوج ہو کے رہ جائیں گی؟ وہاں کوئی گنجائش بھی ہوگی کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی نئی بات سوچ سکے، کسی طرح سے بھی غور و فکر سے کام لے سکے۔
کوئی بات کہیے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب پہلوں میں سے بھی کسی نے یہ کہا وہ انہوں نے اگر یہ نہیں کہا تو یہ اس کا قصور ہے، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا تھا؟ اور وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اب پہلی بھوڑ سے کس طرح سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ آپ کسی سے بات کیجئے، دلائل و براہین کی روح سے گفتگو ہو رہی ہے، عقل و بصیرت کی روح سے آپ بات کر رہے ہیں، فریق مقابل کسی مقام پہ جا کے رک جاتا ہے، کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں آتی، ایک لفظ یہ کہتا ہے کہ فلاں امام علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے، سارے فتوے آپ کے خلاف، چل بھائی، بات ہی آگے رک جاتی ہے، چل ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچئے کہ جہاں یہ کیفیت انسانوں کے ساتھ ہو، وہاں مجھ سے نہ پوچھیے۔ قرآن یہ وہاں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی چلتی پھرتی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یہ اہل جہنم پھر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہاں اگر کسی کے متعلق یہ بتا دیا جائے کہ آؤ تمہیں بتائیں جہنم والے کون ہوتے ہیں، کتنی عجیب بات ہو جائے گی۔ قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، حشر و نشر اور حساب اور ترازو کے متعلق کہیں منتظر نہیں رہنا پڑے گا، یہی پتہ چل جائے کہ آؤ تمہیں بتائیں جہنم کی زندگی کن کی ہوتی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان سے کان رکھتے ہیں، سننے کا کام نہیں لیتے، ان سے دل بھی رکھنے میں سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھا جو کہا ہے کہ جہنم والوں کی زندگی تمہیں بتائیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ ہے قرآن کے اندر کہا اولئک کالانعام، یہ انسانی سطح کی زندگی نہیں ہے، یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ بل ہم اضل، نہیں، ان سے بھی گئے گزرے، حیوانات پھر بھی اپنے انسٹنکٹس اور جبلت کے تابع تو زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی یہ کیفیت بھی نہیں ہو، انہیں تو شرط دواب کہا ہے قرآن نے جگہ۔ بدترین خلاف وہ ہے سم بکم الذین لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، بدترین خلاف، جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ مذاہب کی دنیا میں ہر جگہ یہی روش آپ کو ملے گی، جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جانا، کہیں کھڑے ہو کے سوچنا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ قرآن کی انقلابی تعلیم تھی کہ وہ مذہب کی سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور جتنی چیزیں اس قسم کی ہیں جو خلاف انسانیت آئی ہوئی ہیں، مذہب کی سٹیج پہ کھڑے ہو کے مذہب کی مخالفت کرتا ہے ان چیزوں کی۔ یہی چیز کہ جسے ہر اہل مذہب نے اپنے ہاں سب سے زیادہ مقدس مسلک بتایا تھا، اسلاف کا اتباع، جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جانا۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے، اس میں شروع سے آخر تک آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اس مسلک کی پرجوش تردید کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہندوستان
علماء کے سامنے جب آپ دلیل و برہان قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اسی مسلک پہ چلتے جائیں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے چلے گئے. آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کہ ہر مذہب میں جو چیز ایک مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اسلاف کا مسلک ان کے ہاں سب سے بڑی صنعت تھا کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے. قرآن سب سے زیادہ شدت سے اس کی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے آیا، وہ انہیں برومند کرنے کے لیے آیا، وہ انہیں مفلوج کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ہر نیا ردہ جو دیوار پہ آپ رکھیں گے اس سے دیوار بلند ہوتی چلی جائے گی. علم انسانی مسلسل مشاہدات اور مطالعات اور تجربات سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے ایک قدم علم کی دنیا میں آگے ہوتی ہے. انسانیت کے متعلق اس کا نقطۂ نگاہ آپٹیمسٹک ہے. وہ مایوس نہیں انسان سے. مایوسی یہ ہے کہ ہر آنے والے دور کو آپ پچھلے دور سے سستی میں تنزل میں گری ہوئی حالت کے اندر قرار دیں اور اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ پھر آگے جتنا کو آپ بڑھتے چلے جائیں گے اس کے بعد انسانیت کس تنزل کے اندر پہنچتی چلی جائے گی. قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے. وہ ارتقاء انسان یہ لے کے آیا ہے. میں نے جیسا عرض کیا ہے آج کی بکری وہی ہے جو 4000 سال پیشتر کی بکری تھی. آج کا انسان وہ نہیں ہے جو غاروں میں رہنے والا انسان تھا. کون سے یہ انسان نہیں ہے، ان سے آگے ہیں جنہوں نے اپنے فکر سے کام لیا، جنہوں نے علم سے مشاہدات سے تجربات سے نت نئی چیزیں ایجاد کی، جنہوں نے اپنے اس علم کو منتقل کیا آنے والی نسلوں کی طرف. پھر آنے والی نسلوں نے اس پر مزید غور و فکر کیا اور اس کے بعد ایک اور ردہ اوپر رکھا. اس طرح سے علم کی دنیا میں وسعتیں ہوتی گئیں. کاروان انسانیت آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ قومیں کہ جنہوں نے اس مسلک کو اختیار نہیں کیا وہ جامد ہو کر اسی مقام پر کھڑی رہ گئی جہاں وہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. قرآن کریم جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ ان تمام مسالک کو چیلنج کرتا ہے. وہ اسے کفر کی روش کہتا ہے. سلسلہ کلام اس برس میں چلا آ رہا تھا. کہا یہ گیا تھا کہ اے نو انسانی حلال و طیب طریق سے کھاؤ جو کہ زمین میں اگتا ہے. شیاطین کے نقوش قدم کا اتباع نہ کرو. وہ تمہیں بخل سکھاتا ہے، وہ تمہیں ناہمواریاں سکھاتا ہے. یہ روش اختیار نہ کرو. اور اس کے بعد تھا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعنی روش تو اختیار کی جائے شیطان کی اور اسے منسوب کیا جائے خدا کی طرف. اس کے لیے دلیل کیا ہو سکتی، کون سی سند ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک چیز بالبداہت غلط نظر آتی ہے اور پھر اس کو جو پیش کیا جاتا ہے تو اتنے بڑے تقدس کے ساتھ. اس کے لیے سند کیا ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کا جو خدا نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے جائیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ وہ چیز کہ جو تمام مذاہب عالم میں متفق علیہ طور پر بطور ایک مسلمہ کے معنی چلی جا رہی تھی، اسلاف کا مسلک قرآن کریم کس طرح سے اس کی تردید کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اتباع اس کی نہیں، اتباع ما انزل اللہ کی ہے۔ اور جیسا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، اور 20 دفعہ بات سامنے آ گئی، خود قرآن کریم کی اتباع بھی آنکھیں بند کر کے نہیں، غور و فکر کے ساتھ۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا اتباع، ما انزل اللہ کا اتباع، اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ غور اور فکر، عقل و بصیرت، اس کے اندر اس کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ جو ما انزل اللہ ہے اسے آپ کہتے ہیں غیر متبدل ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور غور و فکر وہ کیا ہے کہ جس کے بعد آپ سوچ بچار کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، دونوں میں تطابق کیسے ہوگا؟ سمجھنے کے لیے محض اس مثال کو سامنے رکھیے۔ آپ میں سے کئی افراد کل ہی ہاکی کے میچ میں گئے ہوں گے جو یہاں ہو رہا ہے۔ اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ باؤنڈری لائن لگی ہوئی ہیں، 2-3 دائرے اندر کھینچے ہوئے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں، ایک یہاں تک رہے گی، اتنی اونچی نہیں، اس سے اونچی نہیں ہوگی، اس طرح سے فلاں چیز کو وہ نہیں چھوئے گا۔ یہ حدود، یہ خطوط، یہ لائنیں، یہ قواعد، یہ ضوابط چند ہیں، یہ مسلمہ ان کا۔ دونوں ٹیموں نے اس چیز کو مان لیا، بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے ہاں کا اس انداز سے یہ میچ ہاکی کا ہوگا، انہوں نے اس چیز کو بحثیت مسلمہ کے اپنے ہاں مان لیا۔ یہ ماننے کے بعد وہ ٹیمیں میدان میں اتر گئیں۔ اب ان ٹیموں کو ان بنیادی حدود کا تو لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہر کھلاڑی آزاد ہے کہ وہ ہر وقت غور و فکر سے سوچے کہ مجھے گیند کو کدھر لے جانا ہے، کس طرف کو ہٹ کرنا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں پھینکنا ہے، اور مقصد یہ کہ اس گیند کو میں نے گول تک کیسے پہنچانا ہے۔ یہ ہے وہ حدود کہ جن کو یہ توڑ نہیں سکتا، اور یہ ہے وہ آزادی کہ جو اس کی مفلوج نہیں ہو رہی۔ اگر آپ ہر کھلاڑی کو ان 11 کھلاڑیوں میں سے پہلے ہی یہ چیز بتا دیں کہ گیند آئے تو تم نے دائیں طرف کو مارنا ہے، اسے بائیں طرف نہیں مار سکتے، آپ دیکھیے گا وہ ٹیم کھیل ہی نہیں سکتی، وہ جیت ہی نہیں سکتی۔ آپ کو تو بتانا صرف یہ ہے کہ اس گیند کو اس لائن سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ تم خود سوچو اس وقت جب گیند تمہارے سامنے آئے کہ تم نے کس طرف کو پاس کرنا ہے، کس طرف کو ہٹ لگانا ہے، ایک ایک سیکنڈ کے اوپر عقل و فکر سے کام لیں۔ وہاں اگر آپ کا کھلاڑی آ کے کہے کہ صاحب میں نے اس لیے دائیں طرف پھیر دیا تھا کہ اس سے پیشتر جو میکسیکو کے اندر یہ میچ ہوا ہے، تو وہاں ہمارے کیپٹن نے اس مقام پر گیند کو دائیں طرف ہٹ لگایا تھا، اس لیے میں نے بھی دائیں طرف ہٹ لگا دی، کان سے پکڑ کے ٹیم سے نکال دیا جائے گا۔ تو تمہیں ہر موقع کے اوپر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس وقت۔
اور وہی ٹیم جیتتی ہے کہ جس کے کھلاڑی اس طرح سے بر وقت اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں ان کے لیے. ٹیمیں تو دونوں یکساں ہوتی ہیں. ناکامی اور کامیابی کا مدار اس پہ ہوتا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑی ہر موقع پر فیصلہ کس قسم کا کرتے ہیں اور اوور آل ان کے اوپر جو کیپٹن ہے وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے. یہ حدود اور یہ قیود یہ تو رہتی ہیں غیر متبدل ان ٹیموں کے لیے، اور ان حدود کی چار دیواری کے اندر کامل آزادی ہوتی ہے ہر کھلاڑی کو کہ وہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے موقع کے لحاظ سے، تقاضے کے لحاظ سے خود فیصلے کرے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، اور ایک نصب العین ہو پوری ٹیم کا کہ مجھے اس گیند کو گول میں لے جانا. یہ ہے روش زندگی برادران عزیز جو قرآن پیش کرتا ہے. زندگی کی کھیل میں کچھ حدود، کچھ شرائط مقرر کرنی ہے. کھیل میں بھی اگر کچھ آپ کے یہاں قواعد و ضوابط نہ ہو، کھیل بالکل بے وزت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی. زندگی کی اتنی بڑی کھیل کہ جس میں انسان نے یہ ارتقائی منازل طے کرنی ہے وہ بغیر حدود اور قیود کے نہیں رکھی جا سکتی. رکھی گئی، لیکن حدود و قیود جو تھیں اگر وہ ایسی پابند زنجیریں ہوتی پاؤں میں ڈالی ہوئی کہ جن میں ایک قدم بھی انسان اپنی عقل و فکر کی روح سے نہ چل سکتا، انسانیت منجمد ہو کے رہ جاتی، حیوانیت کے درجے کے اوپر رہتی. یہ جو ثبات اور تغیر کا امتیاز ہے کہ حدود غیر متبدل، ان کے اندر رہتے ہوئے ہر دور کے مسلمان کو پوری آزادی، امت کو آزادی کے وہ باہمی مشورے سے خود طے کرے کہ ہم نے اس وقت کیا چیز، کس قسم کا قدم اٹھانا ہے. اسے اسلام کہتے ہیں عزیزان. جہاں کہا ہے کہ ما انزل اللہ کا اتباع کرو تو ما انزل اللہ کے اندر جو حدود و قیود دی گئی ہیں انہیں نہیں توڑا جا سکتا، اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کی قوت فکر اور انتخاب اور چوائس اور فریڈم کو کسی قسم کا پابند نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا آپ نے کہ قرآن نے کیا چیز پیش کی. یہ چیز قرآن کریم نے ہی پہلی مرتبہ پیش نہیں کی. دین تو خدا کے پہلے رسول کے ساتھ بھی اصولی طور پر وہی تھا جو آخری رسول کے ساتھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے اصول، حدود، مبادیات شروع سے ایک ہی تھے. یہ چیز جو میں نے ابھی کہی ہے کہ اتباع اس کا نہیں کہ جو آپ کے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، اتباع اس کا جو خدا نے بطور حدود و قیود کے مقرر کیا. یہ ایک دین کے اصولوں میں سے ایک چیز ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان میں سے جس کا بھی تذکرہ آپ دیکھیں گے وہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. انہوں نے دعوت دی خدا کی طرف، مخالفین نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے دلیل و برہان پیش کی، انہوں نے یہ سامنے سے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو اسی راستے پہ چلتے جائیں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے آئے. اور ہر نبی نے ان کی اس دلیل کی مخالفت کی. یہ چیز بھی کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں لائی گئی. یاد رکھیے دین کی جتنی باتیں بطور اصول اور اساس کے دی گئی ہیں وہ قرآن کریم ہر نبی کی تعلیم میں اسے بطور قدر مشترک بیان کرتا ہے. مثلا یہ چیز کہ اقتدار و اختیار اس کائنات میں صرف ایک ہستی کا ہے، یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے چیز. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ہر رسول کی تعلیم میں یہ چیز آئے گی. اسی طرح سے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے
کہ ہر رسول کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں نے دلیل یہ دی کہ ہم اس لیے اس وقت راستے پہ چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ ہر رسول کے مخالفین نے یہ دلیل دی اپنے مسلک کی سچائی کی، اور ہر رسول نے اس کی تردید کی یہ کہہ کر کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی کے پابند رہیں گے۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے اسے ما انزل اللہ کی روشنی میں پرکھ کر دیکھو، جو کچھ اس کے مطابق ہے اس کے خلاف نہیں جاتا، ٹھیک ہے اسے رکھ لو، جو اس کے خلاف جاتا ہے اسے چھوڑنا ہوگا کہ وہ دین حق کا نہیں ہو سکتا۔ دین کے شریعت کے برحق کا مبنی بر صداقت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ما انزل اللہ کے خلاف نہ جائے۔ لیکن یہ چیز کہ جو کچھ تمہیں کہا جائے اس کے بسا تم یہ کہو کہ نہیں صاحب کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے، جو کچھ ہمارے ہاں متوارث چلا آ رہا ہے یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دین کے مخالفین کی روش، یہی آیت آپ ہمارے سامنے آ گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ کا، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ یہی قرآن ان کی تردید کرتا ہے، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ تم اپنے آباء کی تقلید کرتے چلے جاؤ گے، اسی کے راستے انہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ ہاں یہی کیفیت کیوں نہ ہو کہ نہ تو وہ خدا کے بتائے ہوئے صحیح راستے پہ ہو، نہ ہی وہ عقل و فکر سے کام لیتے ہوں۔ دونوں چیزیں قرآن نے کہی ہیں یہاں۔ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے یہاں ناحق یا تفاوتی ہو گئی، پرکھنے کے لیے اس چیز سے کہ جو چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، عقل و فکر اور وحی کے دیے ہوئے اصل۔ اور کیجئے قرآن نے کس کس انداز سے یہ چیز کہی۔ 31/21 21/21 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ وہی بات جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو خدا نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی کی اتباع کرتے چلے جائیں گے جس پہ ہم نے اپنے اسلاف کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ان نقوش قدم کی کیفیت یہی کیوں نہ ہو کہ وہ شیطان کے نقوش ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں کیفیت یہی کیوں نہ ہو، یہ یہی کہتے چلے جائیں گے۔ اور اس سے آگے کہا کہ یہ راہ سعادت و نجات کی نہیں ہے۔ سعادت و نجات کی راہ یہ ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ صحیح راستہ یہ نہیں کہ جو کچھ پیچھے سے ہوتا چلا آ رہا ہے آپ آنکھیں بند کیے اسی کے اوپر چلتے جائیے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے اس میں اس کی رضامندی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کے قوانین و احکام کی اطاعت کرنا اور وہ حسن کارانہ انداز سے اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے وہ محکم سہارا، دوسری جگہ کہا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی سند
کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ یوسف میں اور دوسرے مقام سے بھی بڑے حسین انداز میں ایک بات کہی ہے. آپ غور کیجئے، جب بھی آپ کے سامنے کسی دلیل کے مقابل میں یہ روش جو ہے ابتدائے اسناد کی پیش کی جاتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا نام دے دیا جاتا ہے. اس نام کا تقدس پہلے ذہنوں کے اوپر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے، شروع سے، بچپن سے. بزرگان کرام کی حیثیت سے، ائمہ اعظام کی حیثیت سے، اولیاء کرام کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے بھی ہو، ذہنوں میں ان کے تقدس کو پہلے ثبت کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض کتابوں کا تقدس ذہنوں کے اندر ثبت کیا ہوا ہوتا ہے. بچپن سے یہ چیز اس کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جب یہ مقام آتا ہے کہ مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے دعوے کے اس بات میں، تو ان میں سے کسی کا نام دے دیا جاتا ہے. اس نام کی عظمت اور تقدس غیر شعوری طور پر اس طرح سے غالب ہوتی ہے انسان کے ذہن پہ کہ اس کے بعد پھر وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی جرت کرتا ہے یہ کہنے کی کہ نہیں صاحب اس کے بعد نہیں میں یہ کہوں گا، تو ایک شور مچا دیا جاتا ہے کہ لیجئے صاحب فلاں حضرت صاحب، سلام امام، فلاں محدث، وہ تو نہیں سمجھتے تھے اور یہ جناب ان سے بھی زیادہ سمجھنے والے آ گئے تھے. سوال تو یہ ہے نہیں عزیزان مان، سوال تو یہاں یہ ہے کہ خود خدا جس نے یہ دین دیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ یہی کہتا ہے کہ جب اس قسم کا نام تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تم اپنی عقل و فکر کے سارے سوئچ آف کر لیا کرو، آنکھوں پہ پردے ڈال دیا کرو، کانوں میں ڈانٹ دے دیا کرو، دلوں کو اپنے غلافوں میں لپیٹ لیا کرو؟ کیوں کہ صاحب ایک بہت بڑا نام آ گیا ہے سامنے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ما تعبدون من دونہ، واضح یوسف علیہ السلام 12/40. یہ جو خدا کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے کی روش انہوں نے اختیار کر لی ہے، ان کی بات کو سند مان رہے ہیں، ان کی معصومیت اختیار کی ہے. اسی کا نام عبودیت ہے قرآن کی روح سے. یہی عبادت ہے. یہ جو انہیں اپنے لیے سند مان رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ غور سے سنیے عزیزان مان. الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نام ہیں، صرف کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، کچھ تم نے رکھ لیے. نام کا جادو بہت بڑا جادو ہوتا ہے عزیزان مان. ایک بات آپ بغیر نام لیے کہہ جائیں تو آپ دیکھیں گے، اس کے متعلق آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، آن میرٹ پرکھیں گے، اس کو دلیل مانگیں گے، سند مانگیں گے. لیکن اسی بات کے ساتھ ایک بہت بڑا مقدس نام چسپاں کر دیجئے، یہ سارے چشمے، سرچشمے غور و فکر کے جتنے بھی ہیں مسدود ہو جائیں گے اس کے بعد. یہ انسان کے یہ نفسیات کا ایک کمزور پہلو. قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے کہ یہ صرف بڑے بڑے نام ہیں جو رکھ لیے گئے ہیں. اور آگے کہا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا کی طرف سے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی ہے. سند صرف خدا کی طرف، باقی سب نام ہے رکھے ہوئے. ناموں کے تقدس میں جو نفسیاتی کمزوری آتی ہے قرآن اس کو اٹھاتا ہے، وہ ان زنجیروں کو توڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا سورہ اعراف کے اندر 7/158 غالباً، وَيَضُعُونَهُمْ كِتَابًا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ آئے اس لیے ہے یہ رسول کہ
انسانیت نے جو زنجیریں پہنائی گئی تھیں ان کو، ان زنجیروں کو توڑے، جو بوجھل سلیں ان کے سروں پہ رکھی گئی تھی ان سلوں کو ہٹا دے۔ سب سے بڑی سنگین فولادی، اس سے بھی زیادہ مضبوط اور محکم زنجیر یہ زنجیر جسے قرآن کہتا ہے اسمان سمیتموہا انتم وآباؤ، نام، جیسا میں نے عرض کیا ہے نام بیچ میں سے ہٹا دیجیے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر جو ایک سوب آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جو مقبرے بنے ہوئے ہیں گنبدوں والے اور قبوں والے، ان کو اٹھا دیجیے، کسی کھیت میں سادہ سی قبر ہو، آپ کے عقیدے کے مطابق کتنے ہی بڑے قطب کی کیوں نہ ہو، اس کے آستان پہ کسی کا سر نہیں جھکے گا، نیچے کچھ دبایا ہوا ہو، اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا ایک مقبرہ بنا دیجیے، آپ دیکھیے گا کہ دور سے ہی اس کی طرف پشت کر کے کوئی نہیں چلے گا صاحب، اس کی طرف پیچھ نہیں کرے گا، اس کی طرف تقدس آ گیا۔ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، بڑی عجیب چیز ہے، الفاظ تو 2 ہیں برادران عزیز، نفسیات کا طالب علم اس کو جانتا ہے کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے، نام ہٹا دیجیے ان کے، حتیٰ کہ بڑا مقبرہ بھی بنا دیجیے، نام نہ رکھیے اس کا کچھ، بنے ہوئے ہیں کہیں باہر آپ جاتے ہیں سیر کے لیے، کبھی پکنکوں کے لیے، دور دور آپ کو نظر آتے ہیں بنے ہوئے، کبھی آپ کا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں، توجہ مرکوز ہی نہیں ہوتی، کوئی جذبہ تقدس آپ کے دل میں نہیں اٹھتا۔ جو ہی آپ نے کہا کہ حضرت عمدۃ الصالحین زبدۃ العارفین جناب رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ یوں رکھا آپ نے، آپ دیکھیے سڑک پہ چلتے ہوئے آپ جھک جاتے ہیں، ٹانگے والا ٹانگا کھڑا کر لیتے ہیں، ریل گڈی کھلو جاتی ہے، اسلام کا ڈرائیور برادر ہاں وہ تو ناری کیوں نہ تھلے سکنا ہو ہے کہ پیر صاحب آدھے آ گیا دنیا کو خبر نہیں کیا ہو رہا ہے ساری سمگری ہوتے ہوئے ہوں گی، ڈرائیور نے پوچھو کھلوتا کیوں، کہ جی سلام کرنا ہے حضرت صاحب نے ایویں لنگ جانا ہونے کا حادثہ ہو جانا، ایکسیڈنٹ کئی بار ہوا مان نہ وہ کرن دے ہوں یا لال فسون ساز نے باتوں میں لگایا اور وہاں زلف الا لے گئی کیا وہ دل کو، آگے وہ سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بریک میں سے مال نیچے اتار رہے ہوتے ہیں۔ کیا میں یہ رہا تھا کہ یہ ناموں کا تقدس ہے جس کی بنا پہ آپ جھک جاتے ہیں غیر اللہ کی آستینوں کے اوپر، آستانوں کے اوپر۔ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، قرآن ہے عزیزان مان، 4 لفظوں میں سارا جادو توڑ کے رکھ دیا اس نے، ناموں کے جادو کے اندر نہ آؤ۔ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے کسوٹی اور پرکھ بنتی ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے اس کو ایسا ماننے کی ضرورت نہیں، کسی اور کا نہیں۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اسی نے یہ حکم دیا ہے، کسی اور کے فیصلے کے سامنے نہیں جھکنا سوائے اس کے فیصلے۔ تقدس کی زنجیریں کٹ گئی، یہ کہتے کہ نام ہے صرف، یہ کہ کسی اور کا فرمودہ جو ہے یا ارشاد جو ہے وہ بھی ایک سند اور حجت اور حکم ہو جائے، کہہ دیا کہ نہیں، حکم اور فیصلہ صرف خدا کا، اور اسی کا نام سے ہی عبودیت قرار دیا، صرف خدا کے فیصلے کے سامنے جھکنے کے لیے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ تو یہ سب کچھ پھر کیا ہو رہا ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں عزیزان من کس طرح سے یہ وہ زنجیریں کاٹ کے رکھتی بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں دنیا مذاہب نے اس طرح
تقدس کی ریشمی ڈوریوں میں لپیٹ لپیٹ کے پہنا دیا ہوا تھا انسانیت. آسمان سمیت منہا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن کو ماننے والا کس طرح دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. دنیا میں بڑی سے بڑی آستہ بھی اس کو اپنی طرف دعوت نہیں دے سکتی سر جھکانے کی. کتنا بڑا نام کیوں نہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ نہیں حکم الا للہ. فیصلہ اور حکم صرف اس کا ہے, کسی اور کا نہیں. قرآن کریم کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ ایسا یہ کیوں ہوتا ہے, کون ایسا کرتے ہیں. 43/2024. پہلی چیز تو ان 3 آیات میں میں نے عرض کیا قرآن کے لفظ تو 4 ہوتے ہیں, 2 ایک فکرے کی آیت ہوتی ہے, لیکن محکمات جتنے بھی ہیں آپ کے یہاں کے دین کے ان کے اندر آ جاتی ہے. بات تو میرے یہاں اس وقت تقدیر کی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے 2 لفظوں میں تقدیر کا مسئلہ کیسے حل ہو رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں, خدا کے علاوہ اور آستانوں پہ جھکنے والے, اوروں کو فیصلے کے ماننے والے, ان سے جب کہیے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, غور سے سنیے عزیزان من, بات ضمن آ گئی ہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم. وہ کہتا ہے کہ ہم بندہ بشر مجبور, ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر خدا کی مرضی آتی نہ ہوتی تو ہم ایسا کیسے کیوں کر سکتے ہیں. سوچا ہے اپنا برادران عزیز کیا کہہ رہے قرآن. صبح سے شام تک ہم ہر بات میں یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب خدا کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا ہے, سارا کچھ اسی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ مشرکین کا قول ہے. ان سے جب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کون ہیں ایسا کرنے والے. اگر خدا کی منشا, خدا کی مرضی, اس کی مشیت ایسی نہ ہوتی تو ہم ایسا کس طرح سے کرتے. ما لہم بذالک من علم. جہالت پر مبنی ہے ان کا یہ کہنا, علم پر مبنی نہیں ہے. انہم الا یخرصون. قیاس آرائیاں کرتے ہیں, قیاسات کے گھوڑے بڑھاتے ہیں. علم نہیں ہے یہ. سوچا آپ نے, یہ کہنا علم پہ مبنی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایمان لان. آپ کے یہاں سب سے زیادہ مقدس اور مقرب وہ ہوتا ہے جو ہر سانس میں یہ کہے مرضی مولا بات, اس کی مرضی کے مطابق سب چیز ہے, اس کی مشیت کے مطابق سب چیز ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. یا ان سے کہو کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی کتاب ایسی آئی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو کہ نہ یہ علم ہے نہ ہدایت ہے. یہی نہیں کہ قرآن میں نہیں کہا کہ اس سے پیشتر بھی دین کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی غیر محرف کہ جس میں تمہیں یہ عقیدہ ملے جو تم خدا کی طرف منسوخ کر رہے ہو. کہا اس عقیدے کی سند کیا ہے ان کے پاس. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون. بس کہنا یہ کہ صاحب ہمارے آباء و اجداد دیکھیے نا یہی کہتے چلے آئے, اتنی بڑی کتابیں لے آئیں گے اٹھا کے صاحب دیکھیے صاحب اس کے اندر یہ لکھا, اس کے اندر یہ لکھا, فلاں حضرت صاحب نے فرمایا, فلاں امام یہ فرما گیا, اسلام تو میں تم ہوا ہم تم آباؤ کو. ایسا کہ یہ کہیں گے تو صاحب ہمارے آباء یہ کرتے چلے آئے, ہم ان کے